نحمدہ و صلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے، حق تعالی شان ہو 5 طرح سے اس کا اکرام اور اعزاز فرماتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرا یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کے اعمال نامے کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جن کا حال صورت حاقہ میں مفصل مذکور ہے کہ جن لوگوں کے نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ نہایت خوش اور خرم ہر شخص کو دکھاتے پھریں گے۔ اور چوتھا یہ کہ پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے، 5ویں بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 طریقہ سے عذاب ہوتا ہے، 5 طرح دنیا میں اور 3 طرح سے موت کے وقت اور 3 طرح قبر میں اور 3 طرح قبر سے نکلنے کے بعد۔ دنیا کے 5 تو یہ ہیں کہ اول یہ ہے کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، دوسرے یہ کہ صلح کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرے یہ کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے، چوتھے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، 5ویں یہ کہ نیک بندوں کے دعاؤں میں اس کا استحقاق نہیں رہتا، اور موت کے وقت کے 3 عذاب یہ ہیں۔ اول ذلت سے مرتا ہے، دوسرے بھوکا مرتا ہے، تیسرے پیاس کی شدت میں موت آتی ہے۔ اگر سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھتی۔ قبر کے 3 عذاب یہ ہیں، اول اس پر قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسری میں گھس جاتی ہیں، دوسرے قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، تیسرے قبر میں ایک سانپ ایسی شکل کا مسلط ہوتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں اور ناخن لوہے کے، اتنے لمبے کہ ایک دن پورا چل کر اس کے ختم ہونے تک پہنچا جائے۔ اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے، وہ یہ کہتا ہے مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب نکلنے تک مارے جاؤں، اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارے جاؤں، اور پھر عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب تک، اور مغرب کی نماز کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤں۔ جب وہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے۔ اسی طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا، اور قبر سے نکلنے کے بعد 3 عذاب یہ ہیں، ایک حساب سختی سے کیا جائے گا، دوسرے حق تعالی شانوں کا اس پر غصہ ہوگا، تیسرے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوتی ہیں، پہلی سطر وہ اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، دوسری سطر وہ اللہ کے غصہ کے ساتھ مخصوص، تیسری سطر جیسا کہ تو نے دنیا میں اللہ رب العزت کے حق کو ضائع کیا، آج تو اس کی رحمت سے مایوس ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے ہم سب کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی اپنے پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ یہ پورا دین ہم سب کی زندگی میں آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت سے۔ یہ محنت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ پورے کے پورے دین پر چلتے ہوئے دوسروں کو بھی اس کی طرف بلانا۔ اس کام کے لیے اللہ رب العزت نے، یہ نبیوں والا کام ہے اور اس امت کے ذمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو اس لیے بہترین امت کہا ہے کہ یہ نیکی کا حکم کرے گی، برائی سے منع کرے گی، اور ایک اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے کہ فرمایا خوش خرم رہے، شاداب رہے میرا وہ امتی جو میری بات کو سنے، اس کو محفوظ کرے اور آگے پہنچائے۔
اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد۔